بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں آپ کے سامنے جو حدیث ذکر کر رہا ہوں، حدیث کا نمبر بھی بتاؤں گا، حدیث کا باب بھی بتاؤں گا، حدیث کا حوالہ بھی بتاؤں گا۔ حدیث ہے سنن ابن ماجہ سے اور سنن ترمذی سے اور دیگر کتب احادیث میں وہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2459۔ حدیث کا باب ہے ذکر الموت والاستعداد لہ، کہ موت کا ذکر اور اس کی تیاری کا بیان۔ حدیث کے الفاظ ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ الکیس من دانا، عقل مند ہے وہ شخص، دانش مند ہے وہ شخص، نفسہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے دل کا محاسبہ کرے اور اس پر قابو پائے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے، وعمل اور عمل کرے لما اس زندگی کے لیے، بعد الموت جو موت کے بعد ہے۔ والعاجز، اور احمق اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی، اپنے دل کی اتباع کرے، وتمنا، اور امیدیں باندھے، علی اللہ، اللہ کی ذات پر۔ عقل مند اسلامی نقطہ نظر میں دنیاوی چالاکی والا شخص عقل مند نہیں، مال کو جمع کرنے والا عقل مند نہیں، مال کی محبت دل میں رکھنے والا عقل مند نہیں، مال کو یوں سمجھ کر بیٹھ جانا کہ میں زندہ رہوں گا ہمیشہ، عقل مند نہیں۔ عقل مند کون ہے اسلامی نقطہ نظر میں؟ اسلامی نقطہ نظر میں عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، اور عقل مند کی دو نشانیاں ہیں۔ من دان نفسہ، کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور وہ دل میں رات کو سوچے، محاسبہ کرے کہ میں نے میرے افعال سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، میرے افعال سے کسی کو پریشانی کا سامنا تو نہ کرنا پڑا، میری وجہ سے کسی کو دشواری تو نہیں ہوئی، میں نے کسی سے لڑائی تو نہیں کی، میں نے کسی کو گالیاں تو نہیں دی، میں نے کسی کے بارے میں برے افعال تو نہیں بولے۔ وہ اپنے دل کا محاسبہ کرے، وہ اپنے دل کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یہ ہے عقل مند۔ اور دوسرا عقل مند بتایا وعمل لما بعد الموت، کہ وہ عمل کرے، اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا کی تمام رنگیلیاں، تمام جو ہے یہ دنیا کی خوشبوئیں، تمام دنیا کی یہ چیزیں، تمام کی تمام چیزیں بیکار اور فنا ہو جائیں گی، جیسا کہ قرآن اور حدیث و شاہد ہیں اس بات پر کہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں خراب اور بیکار ہو جائیں گی، اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگا رہے، اسے پتہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہے ختم ہونے والی ہیں، یہ ہے عقل مند۔ تو عقل مند کی دو نشانیاں حدیث کے اندر بیان کی۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف ہے، احمق ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی تو اتباع کرے، اپنے قلب اور دل کے مطابق تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارے ہیں،
اور دنیا کے رہتے ہوئے زندگی گزارے اور اپنے اللہ کی منشا کے مطابق زندگی نہ گزارے، اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی نہ گزارے اور اتباع نہ کرے، بلکہ اللہ اور اللہ کی اتباع کو پس پشت ڈالے اور اپنی اتباع کو سامنے رکھے، اور پھر یہ امیدیں رکھے کہ اللہ کی ذات مجھے بخش دے گی، معاف کرنے والی ہے۔ حقیقتاً میں میرے اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، ذرے کے بقدر بھی اس بات میں شک نہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سچی امیدیں وہ ہیں، سچی امیدیں وہ ہیں جن کے ساتھ نیک اعمال ملائے جائیں اور توبہ طائب کے الفاظ ملائے جائیں، یہ ہیں سچی امیدیں۔ ہاں تم اپنے اللہ سے امیدیں کرتے ہو، محض صرف ایک خامی خیال کی امیدیں کرتے ہو، نہ کہ تم ان امیدوں کے ساتھ نیک اعمال ملاتے ہو، نہ ہی تم ان امیدوں کے ساتھ توبہ والے الفاظ ملاتے ہو، تو تمہاری یہ امیدیں کرنا ایک خام خیالی ہے جو تمہارے لیے بھی دھوکہ ہے، اور مرنے کے بعد والی تمہاری جو زندگی ہے اس کے لیے بھی یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی امیدوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔